میرال دن کے 12 بجے تیار ہو کر آفس کے لیے نکلی تو ایک نئی مصیبت اس کے انتظار میں تھی۔ آفس پہنچ کے اس کا والہانہ استقبال کیا گیا جو اس کے غصے کا باعث بنا۔ یہ سب کیا ہے اور کس وجہ سے اتنا ہنگامہ کیا گیا ہے؟ میرال نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مبارک ہو آپ کو میم، یہ سب آپ کے لیے کیا گیا ہے، آپ کو سرپرائز دینے کے لیے۔ ایک انسپکٹر آگے آیا اور پھولوں کا گلدستہ میرال کی جانب بڑھایا، جس کو میرال نے الجھن سے پکڑ لیا کہ اس کو کیوں مبارکباد پیش کی جا رہی تھی۔ دراصل میرال کو لگا تھا کہ آج شاہزین بھی نہیں آیا ہونا اور اسی طرح کسی کو خبر نہیں ملی ہوگی اس کے نکاح کی، تو اسی لیے الجھن کا شکار تھی کہ کس بات کی مبارکباد۔ لیکن اسے کیا پتا کہ اس کے خود کے نکاح سے پہلے ہی سب کو علم تھا، کس بات کی مبارک اور کیسا سرپرائز۔ ارے میڈم، آپ کا نکاح ہوا ہے، وہ بھی ہمارے سر شاہزین سے۔ آپ کو آج نہیں آنا چاہیے تھا، انسپکٹر نے مسکرا کر کہا تو میرال کو سمجھ آئی کہ اس سے پہلے رشتے کی بات بھی ان سب کو پتہ تھی، تو ممکن تھا کہ نکاح والی بات بھی اس سے پہلے ہی جانتے ہو سب۔ شکریہ سب کا، لیکن ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، میرال زبردستی مسکرا کے بولی۔ ارے نہیں میم، اس میں تکلف والی کیا بات ہے، آپ ہمارے لیے اتنا کرتی ہیں تو کیا آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے ہم؟ ویسے بھی میم، سر شاہزین تو پورے آفس میں مٹھائیاں بانٹ رہے نکاح کی خوشی میں۔ انسپکٹر مسکرا کے گویا ہفتہ میرال کو مٹھائیاں بانٹنے والی بات سن کے تب چڑھی، مطلب کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھ گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ تمہارے سر کا دماغ کام نہیں کرتا، میرال منہ میں بڑبڑائی۔ سوری میم، انسپکٹر نے ناسمجھی سے پوچھا، تبھی میرال کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ کھول کے دیکھا تو دماغ پھر سے گم گیا۔ ابھی رات کو وہ مطمئن ہو کے سوئی تھی، لیکن اب ایک اور تصویر جو کہ دانی نے بھیجی تھی، جس کے ساتھ لکھا تھا کہ بھابھی ہم آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے، من جانب شیلو دانی۔ وہ زین کی تصویر تھی جس میں وہ ایک لڑکی کو گلے سے لگا رہا تھا جو کل والی لڑکی سے الگ تھی۔ مطلب اتنی لڑکیاں حد ہے۔ نہیں کچھ نہیں، میں ذرا ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، ادھر کا سب دھیان رکھنا، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، کہہ کے اپنی گاڑی میں بیٹھے زین کے آفس کی جانب چل دی۔ وہاں پہنچی تو سب نئے سرے سے مبارکباد دینے لگے، جسے وہ مسکرا کے وصول کرنے لگی۔ پھر بھی اس کے آفس میں داخل جو ہم کسی سے فون پہ بات کرنے میں بزی تھا۔ پاس ہی کانسٹیبل رفیق کھڑا تھا جس نے دعوتوں کی نماز کر کے نکاح کی مبارکباد پیش کی، تو میرال نے گڑ کے دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ رفیق اس کے ارادے سے ہی نہ لگے تو زین سے جانے کی اجازت طلب کی اور باہر جانے لگا۔ جب زین نے پیچھے سے آواز دی، دروازہ بند کرتے جانا اور پھر کال پہ مصروف ہو گیا، جبکہ رفیق اب مکمل دانت نکال کر دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ میرال نے سرد نظروں سے زین کو گھورا جو پتہ نہیں کون سی کانفرنس لے کے بیٹھ گیا تھا۔ زین نے میرال کو اشارے سے اپنے پاس والے چیئر پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھنے کی وجہ وہاں جا کے کھڑی رہی اور اپنی گری آنکھوں سے گھوٹتی رہی، عادت کے مطابق لب کاٹنے شروع کیے۔ اوکے میں آپ کو پھر کال کرتا ہوں، ابھی ذرا امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اوکے اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کہہ کے میرال کی جانب متوجہ ہوا جو غصے سے بڑی اسی کو گھور رہی تھی۔ ارے بیگم، آپ کا ہی ہوں، پاس آ کے ذرا صحیح سے دیکھ لیں۔ زین نے بیٹھے بیٹھے ہی میرال کو اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کی جانب گرنے کے انداز میں بڑی، لیکن بر وقت خود بے قابو پا لیا۔ لیکن زین نے ابھی بھی نہ چھوڑا اور کمر سے پکڑ کے رکھا، جبکہ خود وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور میرال اس کے بالکل سامنے کھڑے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑیے بھی، یہ کیا حرکت ہے، آپ کا آفس ہے، یہ کوئی اوور پوائنٹ نہیں۔ خود کو مشکل سے چھڑا کے وہ اس سے دور ذرا کرسی پہ بیٹھی، ورنہ زین کا کوئی بھروسہ نہیں تھا یہاں بھی کچھ کر بیٹھا آفس کا لحاظ کیے بغیر۔ تو میں نے کب کہا کہ یہ کوئی لور پوائنٹ ہے؟ جب خود تو میرے آفس آ کے مجھے پیار بڑی نظروں سے دیکھو گی تو یہی حال ہوگا۔ زین نے بھی سکون سے کہا، وہ اس کی گھوڑیوں کو پیار بڑی نظریں کہہ رہا تھا۔ فضول باتیں نہیں کرنی، میں نے کام کی بات کرنے آئی ہوں، میرال نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو زین گہرا مسکرا اٹھا، بالکل کل کی طرح۔ زین نے سنجیدگی سے کہا تو میرال اس کی بات کا مطلب سمجھ کے کانوں تک سرح پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ میرال نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے موبائل میں موجود تصویر اس کے آگے کی تصویر آرام سے جواب دیا گیا۔ اوکے، اور ساتھ کون ہے؟ میرال نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ حیرت بظاہر سنجیدگی سے لیکن آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میری بات کان کھول کے سن لیں آپ، یہ تصویر آپ کی
ہماری نکاح سے پہلے کی ہے، اس لیے کچھ کہا نہیں، لیکن اگر اس کے بعد کوئی ایسی حرکت ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں کہہ ہی نہیں رہی، کر کے بھی دکھاؤں گی۔ جو چیز میری ہے وہ میں کبھی بھی کسی کو نہیں دیتی۔ اور یہاں پہ تو سوال اب میرے شوہر کا ہے، تو اب ذرا احتیاط سے۔ میرا نے وارن کرنے کے انداز میں کہا، اس وقت کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کرے، لیکن زین ابھی بھی اس کو پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں تمہارے بال دیکھ سکتا ہوں ابھی؟ زین نے لاڈ سے کہا، جیسے ایک بچہ اپنی من پسند چیز کو لاڈ سے مانگ رہا ہو۔ میرال گڑبڑا گئی، اس کو زین سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ میرال کو لگا کہ شاید وہ وضاحت دے گا اپنی تصویر کے بارے میں، لیکن یہاں تو سین ہی کچھ اور تھا۔ میں آپ سے کہہ کیا رہی ہوں اور مجھ سے کیا فرمائش کر رہے ہیں؟ چڑ کے سوال کیا؟ یہی کہ مجھے تمہارے بال دیکھنے ہیں، ابھی بھی سکون سے جواب دیا۔ عجیب انسان ہیں آپ۔ میرال کو یقین ہو گیا کہ جو اس نے تقریر کی وہ جناب نے واقع نہیں سنی۔ جیسا بھی ہوں بقول تمہارے پورے کا پورا تمہارا ہوں، دلکشی سے کہتا اس کو نظریں جھکانے پہ مجبور کر گیا۔ آپ سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں، جا رہی ہوں، میرال کہہ کے جانے لگی، جب زین نے پھرتی سے اسے پکڑ اپنے حصار میں لیا۔ میرال کو اس کی حرکت پہ زور سے دل دھڑکا، تبھی شاعری اور دانی نے غلط وقت پہ انٹری ماری۔ او ہو، یہ میری کماری آنکھوں نے کون سے نظارے دیکھ لیے! دانی نے آتے ہی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بجائے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے۔ اور میری منگنی شدہ آنکھوں نے! شاعری نے بھی ہانک لگائی اور ڈیٹو کی طرح کھڑے رہے، جیسے وہ نہیں زین اور میرال غلط وقت پہ آئے ہوں۔ میرال تو فوراً زین سے 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی۔ ارے بھابھی، پہلے اتنے پاس اور اب اتنی دور، ناٹ فیئر نا! شاعری نے شرارتی انداز میں کہا، تو میرال بلش کر گئی، آگے پیچھے دبنگ بنی رہتی تھی، لیکن اب اس کو سمجھ نہ آئی کہ کیسے ہینڈل کرے، اس لیے الٹا ان پہ چار دوڑی۔ تو شرم آنی چاہیے نا، کسی کے روم میں بغیر نہ کے گھستے ہوئے، میرال نے کہا۔ تو زین نے حیرت سے میرال کی جانب دیکھا، جیسے اپنے سننے پہ یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ او ہو، برا مان گئی۔ چلیے آئندہ نہ کر کے آئیں گے، دانی نے کہا۔ آئندہ لاکھ رہے گا دروازہ جب ہم ساتھ ہوں گے، ویسے بھی ٹپکنا ہی کیوں ہے تم لوگوں نے؟ اب زین نے بھی حصہ لیا۔ دیکھو میرے بھائی، بات اصل میں کچھ ایسی ہے کہ شرم تو تجھے آنی نہیں، اس لیے ہم تجھے شرم دلانے کے لیے ایسی ہی چھوٹی موٹی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ شاعری نے زین کے کندھے پہ بازو پھیلاتے دانی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تو دانی نے ہنسی روکتے ہوئے اس بات میں سہلائے، نکلو یہاں سے کمینو، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ بیوی ہے میری۔ شاعری کو پیچھے ہٹا کے میرال کو کمر سے پکڑ کے پھر سے اپنے پاس کیا۔ مجھے نکلنے کے پر تول رہی تھی زین کی، پھر اس حرکت سے وہ بھی شاعری اور دانی کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آئے ہائے، اللہ نظر بد سے بچائے میری بچوں کو، ماشاءاللہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ۔ دانی نے خالص دادیوں والا لہجہ اپنا کے کہا، تو شاعری کی ہنسی چھوٹی۔ جا یار، اتنے سے ایکٹنگ نہیں ہوتی، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے تو نے میری شاگردی میں، اور تو دور رہو اس سے بھائی، کھڑا اس کا پاس، اور تو ہے کہ اپنے سالے کے سامنے چچوڑی حرکتیں کرے۔ شاعری نے زین کو پکڑ کے سروے کیا اور دانی کو اس کا سالہ بنا ڈالا۔ جی جی پڑے دفعہ، اور میری یار بات کرنی تھی آپ کے بھائی نے آپ سے۔ دانی نے ادب سے میرال کے پاس ہوتے ہوئے کہا۔ میرال تو اشرمے سے ان سب کو دیکھے تو بلا یہ لگ رہے تھے کہیں سے ذمہ دار آفیسرز۔ میرال سر جھٹکتے رہ گئی۔ آج پہلی بار وہ ان کے سامنے اتنا کنفیوز ہوئی تھی، وہ بھی ان کی باتوں کی وجہ سے۔ جی بولی میرال نے کہا، وہ دراصل ہم نے سوچا کل ہم سب مری کے لیے نکلتے ہیں، انتظام سارے ہو گئے، آپ کے اور وقاص کے نکاح کے بعد ایک خوبصورت یاد بن جائے گی، ایک ہفتے کے لیے جانا ہے ہم سب نے، دانی نے سنجیدگی سے کہا۔ تو شاعری نے بھی تائید کی۔ گری آنکھوں میں الجھن دیکھے زین نے اس کی الجھن دور کی کہ دانی اور وقاص کی طرف سے نکاح کا تحفہ سمجھ لو۔ زین نے کہا، تو کیا بچے بھی ساتھ جائیں گے؟ میرال کا کہنا تھا۔ شاعری چیخ پڑا، زین یہ کن بچوں کی بات کر رہی ہے؟ لہجے میں بے چینی تھی جانے کے لیے۔ اس کی بات پہ میرال چم گئی۔ گدھے وہ میرے اور اپنے بھائی بہنوں کا پوچھ رہی ہے؟ زین نے شاعری کی مشکل آسان کی۔ او جی بالکل، وقاص کی سوتن اور میری پڑیاں سب جائیں گے، ان کے ساتھ ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ ویسے بھی جو زین کی بہن ہے نا، اس کو میرے بغیر نیند نہیں آتی، اگر میں کہیں چلا جاؤں اور میری وجہ سے کوئی اداس ہو، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ شاعری نے زین کو دیکھ کے شرارت سے کہا، کیونکہ نور واقعی شاعری سے بہت اٹیچ تھی، اور امی وغیرہ میرال کی ابھی بھی الجھن کم نہیں ہو رہی تھی، ان سے ہم بات کر چکے ہیں۔ دانی نے آرام سے کہا۔ تو میرال کے ماتھے پہ بات پڑی، مطلب اب لوگ سب پلان کر کے ہمیں بتا رہے ہیں اب؟ میرال نے ناراض لہجے میں پوچھا۔ رے بھابھی، ہم نے تو سرپرائز دینا تھا اور وہ دے دیا، آگے آپ جانے اور آپ کا یہ شوہر
کہہ کے دانیال شاعری نکل پڑے پیچھے زین کڑ کے رہ گیا کہ وہ اس کو پھنسا کے چلے گئے۔ مجھے خود انہوں نے کل رات کو بتایا جب ہم گھر جا رہے تھے، مجھے ایسے نہ گورو سچ کہہ رہا ہوں، میرال کو مسلسل خود کو گھوٹا پا کے زین بول پڑا، چل میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں گھر تاکہ پیکنگ کر سکو اور نوال کو بھی کہو کہ تیاری کرے، نہیں میں ابھی خود ہی چلی جاؤں گی اور اپنے پیار کے مظاہرے دوسروں کے سامنے کم ہی کیا کرے، شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میرال نے جاتے جاتے تڑح لہجے میں کہا۔ تو زین نے آبرو اچکائے کہ واقعی اکیلے میں تم ہاتھ لگتے نہیں ہو تو دوسروں کے سامنے ہی کرنے پڑتے ہیں مظاہرے۔ زین نے بھی لاپرواہی سے کہا تو میرال کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ دانی شاعری کو میرال کے گھر چھوڑ کے خود اپنے آفس چلا گیا تھا۔ شاعری اندر داخل ہوا تو نوال مزے سے لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے کاؤچ پہ اپنے پاؤں سے دیکھے نیم دراز نوال نے اس کو دیکھ کے منہ بنایا، جتنا برا نوال نے منہ بنایا اتنا ہی شاعری کا دل خوش ہوا اس کو پہلے دیکھ کے۔ نوال کے پیپرز ہونے والے تھے جس کی وجہ سے آف تھا، لیکن گھر والوں کو ناراضگی دکھانے کے لیے نہ بتایا کہ آف ہے۔ ارے بیگم کیسی ہیں آپ؟ شاعری نے اس کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ کے حشاش بشاش سا ہو کے پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ جلا کٹا جواب ملا۔ نوال تمیز سے اس دن بھی کہا تھا بڑا ہے تم سے اور اب تو ہونے والا شوہر، تمیز سے بات کیا کرو۔ امی جو کہ شاعری کی آواز سن کے کچن سے آ رہے تھے، نوال کے جواب میں اس کو جھڑکا تو وہ منہ موڑ کے ارے میرا بچہ آیا ہے کیسے ہو؟ امی نے بہت محبت سے شاعری کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو نوال جل بن گئی، جل بن گئی کیسی محبتیں بٹور ہے لوفر کہیں گا۔ نوال نے دل میں سوچا، نظریں ہنوز ٹی وی پہ جمائے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، بس نوال کو کہنے آیا تھا کہ کل نکلنا ہے مری کے لیے تو پیکنگ کر لی اپنی۔ شاعری نے نوال کو دیکھ کے کہا جو اپنے آپ کو شال میں لپیٹے بیٹھی تھی۔ نوال تو سن کے خوشی سے اچھل ہی پڑی، ہے واقعی ہم مری جا رہے ہیں؟ میرا مطلب کون کون جا رہا ہے؟ امی کی آنکھیں دکھانے پہ فوراً سے سنجیدگی سے پوچھا تو شاعری کو ہنسی لے کے چھپا گیا۔ سب بچے جا رہے ہیں، بھلا وہاں پہ ہم کیا کریں گی؟ امی نے کہا تو نوال سمجھ کے سر ہلا گئی اور اپنے کمرے کی جانب گئی خوشی سے پیکنگ کرنے۔ پیچھے شاعری اور امی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ رات کافی گہری تھی اور دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اسی گہری رات میں ہلکی سے نمی بھی شامل تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی جس نے سردی کو اور بڑھایا تھا، جبکہ دوست ایک گاڑی کی آڑ میں چھپے کسی کو غور سے دیکھ رہے تھے جو سینما ہال کے باہر کھڑی شاید اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ یہی ہے نا؟ ایک سائل نے دوسرے کو مخاطب کر کے پوچھا۔ ہاں یہی کنفرم ہے تو نشانہ باندھو، دوسرے نے پہلے کو تیار ہونے کو کہا تو اس نے فوراً ایک گن بیگ سے نکالی اور اس کے منہ پہ ایک پن سیٹ کے پل لیزر سے نشانہ باندھا اور پن فائر کرنے ہی والا تھا۔ کب کوئی تیزی سے آ کے اس لڑکی کے آگے کھڑا ہوا تو وہ دونوں اپنے پلان کو ڈوبنے محسوس کرتے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آدمی اب لڑکی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ وقاص جو رات کو کسی کام سے واپس آ رہا تھا، اس نے میرا کو اتنی رات گئے سینما ہال کے باہر کھڑے دیکھا تو ماتھے پہ بال ڈالے گاڑی سائڈ پہ روک کے باہر نکلا، اس کے سر پہ پہنچا۔ بارش میں اب اضافہ ہو رہا تھا، ایسے میں وقاص کے وہاں پہنچنے تک وہ آدھا بھیگ چکا تھا۔ آپ یہاں کیا کریں؟ سردی کی طرح ہی سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ نوال مرہا کے رونگٹے کھڑے اور اب وہ باہر نکلنے پہ پچھتائے، پیچھے مڑی تو وہ اس کو خون آشام نظر سے گھور رہا تھا۔ وہ میں مووی دیکھنے آئی ہوں، مرہا نے اپنی کولیگز کی موجودگی میں بغیر ڈرے جواب دیا تو وقاص کے ماتھے پہ بلوں پہ اضافہ ہوا۔ کس کے ساتھ؟ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب ذرا لہجہ لڑکھڑایا، چلیے میرے ساتھ۔ وقاص نے اس کو ساتھ چلنے بول کے راستہ دیا۔ نہیں میں دوستوں کے ساتھ آئی ہوں تو مووی دیکھ کے جاؤں گی، مرہا نے اسی طرح جواب دیا کہ شاید دوستوں کے سامنے اجازت دیتے، لیکن نہیں، اس نے تو بغیر اس کو جواب دیے بازو سے پکڑا اور زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ فی الحال وقاص کو نرمی دکھانے کے موڈ میں نہیں تھا تو مرہا رونا شروع ہو گئی۔ آپ بہت برے ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہلی بار آئی تو آپ نے ان کے سامنے روتے روتے شکوہ کرتی رہی، لیکن وقاص نے نہ گاڑی روکی اور نہ چپ کروایا اور فارم ہاؤس کے راستے میں گاڑی ڈالی۔ مرہا نے جب راستہ اپنے گھر کی جانب جاتا نہ دیکھا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اور زیادہ رونے میں روانی آئی کہ وہ اس پہ غصہ کرے گا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اس کی کولیگز اس کو زبردستی اپنے ساتھ لائی تھی، وہ تو آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ مرہا خاموش ہو جائے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وقاص نے ٹھنڈے لہجے میں دھمکی دی تو مرہا نے گھور کے دیکھا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیا سوچتی ہوں گی سب میرے بارے میں؟ سوسو کرتی بولی تو وقاص نے ایک نظر اس کو دیکھا جس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ گاڑی پورچ میں روک کے اس نے مرہا کو اترنے کو کہا تو وہ رخ موڑ گئی
اور روتی ہوئی گاڑی سے نکلی۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے اندر آتے پہلی بات کہی۔ آج تو نہیں، ویسے بھی آج رات آپ باہر ہی تھی تو یہی رہیں۔ وقاص نے گور کے کہا، مطلب اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں غصہ ہو رہا ہے اس پہ۔ آپ بہت برے ہیں۔ پھر سے منہ پھلا کے کہا تو وقاص ذرا نرم پڑا۔ اور کتنی بار کہنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ جائیے چینج کر کے آئیے۔ وقاص نے اس کے بھیگے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تو میرا شرم سے لال ہوگی، لیکن وہ ناراضگی اور غصے سے بولی، میں ساتھ نہیں لائی کپڑے، اور نہ آپ مجھے میرے گھر لائے ہیں۔ اس کی بات سن کے وقاص نے مسکراہٹ چھپائی۔ اس روم میں جائیے اور میرے پہلے، ورنہ سردی لگ جائے گی۔ وقاص نے اب نرمی سے کہا تو وہ اس نے منہ بنایا، میں کیوں پہنوں کپڑے آپ کے؟ وقاص کو حیرت ہوئی، جو اس کے سامنے بولتی بھی نہیں، آج وہ کیسے ہر سوال کو غصے سے جواب دے رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اس کی دوستوں کے سامنے زبردستی لے کے آیا اور مووی بھی دیکھنے نہیں دی۔ وقاص تو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ آپ جا رہے ہیں یا میں خود کچھ کروں؟ وقاص نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ کمرے کی جانب چل دی۔ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سوچ کے غصہ پھر سرے سے آیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے میرا کو دیکھا، لیکن حیرت کن بات یہ تھی کہ اس پہ لیزر کا ریڈ ڈاٹ شو ہو رہا تھا۔ وقاص نے لیزر کے تعاقب میں دیکھا تو دو آدمی اس پہ نشانہ باندھے بیٹھے تھے، لیکن وقاص نے ان کی کوشش ناکام کر دی اور وقت پہ پہنچ کے مرحا کو لے آیا۔ اس نے میرال سے کہہ کے مرحا کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اکیلی کہیں نہ جائے، اور رات کو تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان پہ نظر رکھی جا رہی تھی اور اب ان کے دشمنوں کو بھی پتہ تھا کہ ان کے ساتھ اور زندگیاں جڑ گئی ہیں جن کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ نوال کے پیچھے بھی شاعری دیکھ چکا تھا لوگوں کو، اسی لیے وہ خود اس کے پاس موجود ہوتا۔ میرال کافی تھی خود کے لیے، لیکن ذہن نے اس کے لیے بھی خفیہ سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا۔ بچوں کے لیے علیحدہ سے گارڈز رکھے تھے جو پل پل کی خبر دیتے تھے۔ اگر وقاص وقت پہ نہ پہنچا تو اس کے آگے کا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس پہ سختی کی کہ آئندہ رات کو باہر نہ نکلے۔ وقاص جانتا تھا کہ وہ مرحا کو مارنے تو ہرگز نہیں آئے تھے، ان کا ارادہ بس اس کو بے ہوش کر کے اغوا کرنا تھا کہ وہ وقاص کو ٹارچر کر سکے، کیونکہ اس نے کچھ عرصے پہلے ملک کا ایک اڈہ تباہ کیا تھا جہاں پہ لڑکیاں رکھی جاتی تھی، اور وقاص نے دانی کے ساتھ مل کے ان لڑکیوں کو بازیاب کروایا تھا۔ اب ملک اور اس کے پاس نے اپنے کتے اس لیے ان کے پیچھے چھوڑے تھے جس سے وہ سب احتیاط کر رہے تھے۔ مرحا اب تک واش روم میں تھے۔ وقاص نے بھی اپنے کپڑے چینج کر آرام لائق کپڑے پہن لیے۔ اب وہ مرحا کے باہر آنے کا انتظار کرتا، شاید وہ شاور لینے بیٹھ گئی تھی۔ مرحا آ جائے باہر۔ وقاص نے کافی انتظار کے بعد مرحا کو آواز دے ہی دی۔ اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیے، مرحا کی جھنجھلائی آواز آئی۔ بیگم یہ میرا ہی روم ہے، اب آ جائیے باہر ورنہ میں آ رہا ہوں۔ وقاص نے جتنی سنجیدگی سے دھمکی دی، اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور مرحا میڈم وقاص کے ٹراؤزر اور شرٹ میں چھپی باہر نکلی، لیکن اپنا دوپٹہ اچھے سے لے کے کور کیا تھا خود کو۔ وقاص کو اس کی حرکت پہ بے ساختہ پیار آیا۔ وہ اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا تاکہ وہ اس کی موجودگی سے کنفیوز نہ ہو، اور اٹھ کے آنے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی چیزیں وہاں ٹیبل پہ رکھتے نارملی انداز میں اس سے کھانے کا پوچھا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ مرحا اب بھی کنفیوز انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی آواز پہ ہلکا سا منمنائی کہ مشکل ہی۔ وقاص نے سنا، نہیں میں کھا چکوں۔ ابھی بھی وہیں واش روم کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اوکے کہہ کے وقاص بیڈ پہ نیم دراز ہوا۔ اب کیا وہاں کھڑی رہیں گی؟ وقاص نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ مرحا کی حیرت سے دوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، آپ ادھر میرے پاس، اب ادھر آئیے۔ تو مرحا آہستہ آہستہ قدم چل کے دوسری سائڈ پہ آ کے بیٹھی۔ مرحا آئیے۔ وقاص نے اس کو اپنے پہلو میں بلایا تو مرحا کی اتنی سردی میں بھی ہتھیلیاں بھیگ گئی۔ آ جائیے یار، کھا نہیں جاؤں گا، وقاص نے کہہ کے خود ہی اس کو اپنی جانب کھینچا تو وہ کھینچتی چلی گئی اور اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وقاص نے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کے اپنے حصار میں لیا اور سکون محسوس کیا، اور نرمی سے اس کا نم دوپٹہ اس سے علیحدہ کیا۔ مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریلیکس، گیلا ہے یہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اتنی رات کو آپ کیوں باہر آئی تھی؟ اور اگر مووی دیکھنی تھی تو مجھے کہتی، میں آپ کے ساتھ آ جاتا۔ وقاص نے نرمی سے بات شروع کی۔ میں اکیلی تو نہیں تھی، دوست بھی تھی میرے ساتھ۔ مرحا کو پھر اس کا کچھ دیر پہلے والا رویہ یاد آیا تو نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ لیکن جب آپ کو کہا تھا کہ کسی دوسرے کے ساتھ اکیلے باہر نہیں جانا تو کیوں گئی تھی؟ کیا آپ کو میں نے آگاہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو کہیں بھی جانا ہو تو دانی یا شاعری سے کہیں گی؟
نہیں جتنی محبت سے وہ اسے سمجھا رہا تھا اتنی ہی معصومیت سے جواب دیا۔ میرال نے آپ کو نہیں کہا تھا یہ سب؟ وقاص نے حیرت سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کہا تھا، پھر سے معصومیت سے کہا۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ سب؟ وقاص نے الجھن سے پوچھا۔ وہ تو میرال نے بتایا تھا نا، آپ نے تو نہیں؟ بچوں کی سی معصومیت تھی اس کے لہجے میں، ساتھ ساتھ وہ اپنی انگلیاں اس کے سینے پہ پھیر ہی تھی۔ مطلب جب تک میں نہ کہوں آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا؟ وقاص نے حیرت سے پوچھا۔ تو میرا نے اسباب میں سر ہلایا۔ اس کے جواب پہ وقاص کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔ تو میرا نے شکوہ کے نظروں سے اس کو گرا۔ جب وقاص اپنی ہنسی کو بریک نہ لگا سکا تو میرا کے رونے کی رفتار پکڑی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ روتی اس نے وقاص کے سینے میں ہی منہ چھپایا۔ یہ تو غلط بات ہوئی نا، میری باہوں میں ہو کہ مجھ سے ہی شادی نہ کرنے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وقاص نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ لیکن اس نے سنا ہی کب تھا، وہ تو اپنے رونے کا شکر فرما رہی تھی۔ اچھا یار، اوکے سوری، بس کریے اب رونا۔ وقاص نے نرمی سے اس کے کالے گندے بال چلائے جو اس کی پشت پہ پھیلے تھے اور ہلکے نم بھی تھے۔ کل کی تیاری کر لی آپ نے؟ کچھ توقف کے بعد جب مرحا نے رونا بند کیا تو وقاص نے پوچھا۔ جی کاری نے روٹھے پان سے جواب دیا۔ اوکے، اسی طرح ہلکے پھلکے انداز میں اس کو بہلاتا رہا اور جب تک سو نہ گئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جب وہ سو گئی تو نرمی سے اس کا سر تکیے پہ رکھ کے اپنے حصار میں لے کے سکون سے آنکھیں موند کیا۔ صبح سب کے لیے خوشگوار تھی، سب جانے کی تیاریوں میں تھے، سب ابھی میرال کے گھر ہی جمع تھے اور لاؤنج میں بیٹھ کے وقاص اور ڈالی کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ کچھ ضروری سامان لینے گئے تھے۔ جب وہ بھی آ گئے تو سب سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ میرال اور زین ایک گاڑی میں بیٹھے تھے۔ نور نے کہا تھا کہ وہ بھی میرال آپے کے ساتھ جائیں گے اور شالی کے ساتھ بھی، تو میرال زین آگے جبکہ شالی نور کو لے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ دوسری گاڑی میں مرحا بیٹھنے لگی وقاص کے ساتھ، تو اس نے ٹوکا، مرحا پہلے شال لے، اوپر سردی بہت ہے، بیمار ہو جائے گی۔ سب کے سامنے اس کا کیئرنگ انداز مرحا کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ جبکہ نوال نے جذباتی نظروں سے شالی کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو یہ دیکھو پیار، اور خود جا کے بیٹھ بھی چکے ہو بغیر مجھ سے پوچھے۔ لیکن شاعری نے اس کی جذباتی نظروں کو نظر انداز کر کے فرائی کی تھی۔ بدتمیز سوچ کر تیسری گاڑی میں بیٹھ گئی جس میں دانے اور عمل موجود تھے۔ ایمن نے وقاص کے ساتھ بیٹھنے کی ضد کی اور حذیفہ تو شروع سے ہی مرحا کا دیوانہ، اس لیے مرحا اس کو لے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اب سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی تھی تو سب منزل کی طرف روانہ ہوئے، یہ سوچ کے کہ یہ ان کا سفر یادگار ہوگا۔ یادگار تو واقعی ہوگا لیکن بدترین۔